بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں یہ پیغام دیا ہے قرآن و حدیث نے، اگر کسی کے عمل میں کمی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ وہ سزا دے یا بغیر سزا کے معاف کرے، لیکن کسی کے ہاں ادب رسالت میں کمی ہوئی، نبی کی تعظیم میں کمی ہوئی تو ایسا مجرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ دنیا کی جامعات گھوم لیجئے، میں ایک فرق بتاتا ہوں، میں نے یونیورسٹی کو بھی دیکھا ہے جس کو کہا جاتا ہے جہاں یونیورسل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس لیے یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ میں نے جامعہ رضویہ بھی دیکھا ہے، میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی بھی دیکھی ہے، مگر میں فرق کیا کرتا ہوں، ایک جگہ ایجوکیشن سکھائی جاتی ہے، یہاں ایجوکیشن سکھائی جاتی ہے۔ آپ دنیا کی جامعات میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو لوگ استادوں کے گریبان پکڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں آ کے دیکھ لیجئے تو استادوں کے پاؤں چومتے نظر آئیں گے۔ ارے جس جگہ پر استاد کی اتنی تعظیم سکھائی جاتی ہے وہاں نبی کی کتنی تعظیم سکھائی جاتی ہو۔ سنیں وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، انہوں نے اپنی تقریروں میں کہا، اولاد آدم ہونے کی وجہ سے اگر نبی کو بھائی کہہ دیا تو قرآن کے خلاف نہیں کہا، نص کے خلاف تو نہیں کہا۔ ہم نے اگر بات کی ہے کہ نبی کو بھائی کہا تو نبی بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، اور سارے آپس میں بھائی بھائی، تو اولاد آدم ہونے کی وجہ سے اگر نبی کو بھائی کہنا چاہتے ہو تو جن لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ہم نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں، میں ان مفتیان دور سے، مفتیان عہد سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو مفتیان جہل ہے، یہ ہرگز مفتی دین نہیں ہے، مفتی بے دین ہے۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ نمرود کس کی اولاد ہے؟ جواب ہوگا آدم کی اولاد، تو تمہیں اگر میں نمرود کا بھائی کہوں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ فرعون کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد، تو ایسا فتویٰ دینے والے مفتی کو اور فرعون کو بھائی کہوں تو کیا میں نے قرآن کے خلاف کہا؟ کیا نص کے خلاف کہا؟ وہ بھی آدم کی اولاد۔ تو یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ واحد ہستی ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 250 سے زیادہ ملک ہیں، 6-7 ارب کے قریب آبادی ہے، جتنے بھی ملک ہیں وہاں کے بادشاہ کے آداب یا تو بادشاہ خود بناتا ہے یا اس کی کیبنٹ کابینہ وزیر بناتے ہیں، مگر اس انسانی تاریخ جو 10,000 سال کے قریب اس میں اٹھا کر دیکھ لو، صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی
ہستی ہے جن کی بارگاہ کے آداب خود رب نے تعلیم فرمائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی میرے رب نے فرما دیا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا۔ نہیں نہیں، امت میں جو سب سے افضل ہے صحابہ کرام، ان کو فرمایا وہ پہلے مخاطب ہے کہ دیکھنا گفتگو کرتے ہوئے تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کلمہ بے ادبی کا ہو، نہیں، صرف آواز بھی اونچی ہوئی تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا عملوں کی پونجی کب لٹ گئی۔ وہ جنہیں اپنے خزانوں پر ناز ہے، جو اپنے آپ کو سیٹھ کہلاتے ہوں گے دنیا کا، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا مال کہاں رہ جائے گا؟ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، کیا نتیجہ نکلا؟ بلعم باعور، بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، بڑا نیک تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی تباہ و برباد ہو گیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی، مگر جب اس نے حضرت ابراہیم کی گستاخی کی اللہ نے ایک مچھر سے مروا دیا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اللہ نے ڈھیل دے دی، مگر جب موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی غرق ہو گیا۔ آج تک اس کی لاش عبرت کا نشان ہے۔ نہیں نہیں، میں دور کیوں جاؤں، مجھے بتاؤ آج یزید کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ اس کے لیے محفلیں سجانے والے کتنے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس یزید کے لیے جلوس نکالنے والے کتنے ہیں؟ ہاں، دو چار آپ کو ٹی وی پر ضرور اس کی اولاد نظر آتی ہے، وہ اس کی مانوی اولاد، خواہ ان کو آیتوں کے نمبر یاد ہوں یا سورتوں کے نمبر یاد ہوں، وہ اپنے آپ کو یزید کا جانشین ثابت کرتے نظر آتے ہیں، مگر آپ پورے پاکستان کی کسی ایک گلی میں، کسی ایک گھر میں بھی مجھے کوئی غلام یزید نہیں دکھا سکتے، عاشق یزید نہیں دکھا سکتے، فدائے یزید نہیں دکھا سکتے، مگر ہر گھر میں آپ کو غلام حسین ملے گا۔ اللہ، جنہوں نے ادب دیا درجہ انہی کو ملتا ہے۔ ارے جو نبی کا ادب نہ کرے، جن کا ادب لازم ہے، ایمان کی جان ہے، اس کا ادب جو نہیں کرتا تو کیا پھر وہ اس لائق ہے یا نہیں کہ اسے تہہ تیغ کیا جائے؟ ہو سکتا ہے یہاں ہجوم میں کسی کو ہمدردی ہو اس شخص سے جس نے نبی کی عزت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو، مگر ہم اس کے قتل کو، اس کے خون کو رائے گاہ جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ ہمیں یہ سبق کسی حکومت نے نہیں سکھایا، ہمیں یہ سبق اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج غازی عبدالقیوم کو یاد کرنے والے موجود ہیں، غازی علم دین شہید کو یاد کرنے والے موجود ہیں۔ کیوں؟ وہ غازی علم دین ترکھانوں کا، لوہاروں کا ایک چھوٹا سا نوجوان تھا۔ حضرت سید المحدثین مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الولی رحمت اللہ علیہ جب اس کا جنازہ پڑھا چکے، ایک طرف ہو کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے 45 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، مجھے وہ درجہ نہیں ملا جو یہ لڑکا لے گیا۔ یاد رکھنا، اگر تم اپنا نام چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، ان لوگوں میں شامل ہو جو کامیاب ہیں۔
تو سنو، نماز میں کمی ہوئی سزا کے بعد بخشش ہو سکتی ہے، روزے میں کمی ہوئی سزا یا بغیر سزا کے معافی ہو سکتی ہے، نبی کے ادب میں کمی ہوئی تو معافی، مجھے سب کی آواز چاہیے، نہیں ہو سکتی۔ یہاں پیچھے آپ کے سامنے بڑی اچھے رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے حضرت توصیف رضا موجود ہیں، رضا کی توصیف کرتے کرتے خود توصیف رضا ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق یہاں تشریف فرما ہے، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ خود بھی بتائیں گے دنیا میں کتنے شہر ہیں، مگر بریلی کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ایک ہی نسبت سامنے آتی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی، عشق مصطفیٰ کی۔ کیوں؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اس جامعہ کا نام رضویہ کیوں ہے؟ شاہ صاحب کے والد صاحب کا نام بعد میں ہے، احمد رضا کی نسبت پہلے ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے وہ شخص جس نے 14ویں صدی میں جبکہ لوگ بک رہے تھے، ایمان کو بیچا جا رہا تھا، دین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس احمد رضا نے اس وقت جبکہ کوئی خدا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا تھا، کوئی نبی کا علم جانوروں جیسا بتانا چاہ رہا تھا، اس وقت بھی میرا احمد رضا یہی لکھ رہا تھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں کتنے واقعات ادب کے سناؤں، اتنا ٹائم نہیں کہ پوری تقریر کر سکوں، آپ نے ان علماء کو سننا ہے، میں تو یہی آپ کے ملک میں موجود ہوں، یہ مہمان آئے ہیں، مگر میرا ایک پیغام سن لینا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، نہر بہہ رہی ہے، بائیں طرف سے دائیں طرف جا رہی ہے، ایک شخص وضو کرنے بیٹھا ہوا ہے، وضو میں مشغول ہے، اچانک وقت کے امام، 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور آ کر اس شخص کے دائیں جانب بیٹھ گئے جدھر پانی جا رہا تھا۔ وہ بندہ عالم نہیں تھا، جامعہ رضویہ کا پڑھا ہوا نہیں تھا، مگر اس نے کسی سنی کو سنا ہوا تھا۔ مولانا حنیف صاحب کو سن کے لوگوں کو دیکھ لیا نا کیسی تربیت ہوئی ہے، حضرت کا ہی فیض ہے نا شاہ صاحب کے بلا۔ وہ علماء اہل سنت کا ملنے والا، اس نے سنا تھا کہ نبی کی وراثت درہم و دینار نہیں، نبی کی وراثت علم ہے، علماء ہیں، سارے علماء نہیں، وہ علماء جو علماء حق اور علماء حق صرف اور صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جن کو ایک لفظ میں سنی کہا جاتا ہے۔ آج کل صحیح سنی کی پہچان کے لیے ان کو بریلوی کہا جاتا ہے، ہم نیرے بریلوی نہیں، سنی بریلوی ہیں۔ کیا ہے ہم؟ اونچی سنی بریلوی۔ وہ آ کے اس نے دیکھا امام صاحب میرے دائیں طرف آ کے بیٹھے، میرے اسے جو پانی لگے گا وہ امام صاحب کو جائے گا، یہ تو ادب نہیں ہے، ادب تو یہ ہے کہ جو پانی امام صاحب کو لگے وہ مجھ کو ملے۔ وہ وضو توڑ کے اٹھا، اپنا وضو جتنا کیا تھا چھوڑ کے اٹھا، امام صاحب کے دائیں طرف دور جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے صرف اسی عمل پر اس کی بخشش کر دی۔ تو نے میرے نبی کے ایک وارث کا غلام کا ادب کیا، یاد رکھنا صدیق اکبر کی عزت نبی کے ادب سے ہے، فاروق اعظم کی عزت نبی کی تعظیم سے ہے، عثمان غنی کی عزت نبی کی نسبت سے ہے، علی شیر خدا کو فیضان نبی کی نسبت سے ہے، اہل بیت کے امام ہوں کیا ائمہ شریعت اور مجتہدین ہوں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں اس کا نبی سے تعلق کیسا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے سے پہلے، اپنی بہن بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے، اپنا ووٹ دینے سے پہلے، جیب سے نکال کر نوٹ دینے سے پہلے یہ دیکھا کرو اس کا نبی سے تعلق کیسا ہے۔ قبر میں صرف توحید کے سوال پر چھٹی نہیں ملے گی، من رب کا اس کا جواب دینے پہ چھٹی نہیں ملے گی، ما دینوں کا دین کیا ہے اس کا جواب دینے پر چھٹی نہیں ملے گی۔ اگر بات
بنے گی تو صرف اور صرف نبی سے تعلق بتانے پر بنے گی۔ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کی زیارت ہوگی اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، کیا کہتا، اونچی کیا کہتا۔ ہمیں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی، ہمیں اعلیٰ حضرت نے سبق یاد کرا دیا۔ سارے سنی جھوم جھوم کے کہیں گے سب سے اولا اعلیٰ۔ میں نے ایک مصرع کہا، پوری محفل جھوم رہی ہے، قبر میں پڑھیں گے فرشتے بھی جھوم رہے ہوں گے۔ سب سے اولا سب سے بالا والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی تعظیم وہ مسئلہ ہے جس میں رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنو، نبی کی تعظیم میں کمی ہوئی تو بخشش ہو سکتی، اونچی کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ میں نبی کی بے ادبی کر کے بخشا جاؤں گا یا نبی کے کسی گستاخ کی حمایت کر کے بخشا جاؤں گا۔ نہیں، نہ یہ سبق اعلیٰ حضرت نے سکھایا، نہ غوث اعظم نے سکھایا، نہ امام اعظم نے سکھایا۔ آج جامعہ رضویہ اپنے انہی اسلاف کا نقیب ہے، انہی کی ترجمانی کر رہا ہے، یہاں آنے والے اپنا ایمان بچاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں نے آپ کو یہی پیغام دینا ہے، یاد رکھنا جو ہمیں سبق پڑھایا گیا ہم نے بھولنا، اونچی اگر تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، سسرال کیوں نہ ہو، نند اور بھاوج کیوں نہ ہو، نہیں تمہارے بزنس پارٹنر کیوں نہ ہو، جو نبی کا گستاخ ہے وہ ہمارا یار اور وفادار ہو سکتا۔ اور آخری باتیں کر رہا ہوں، ٹائم نہیں لینا۔ یہ پاکستان اہل سنت نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں کو بات بڑا چڑھا کر بیان نہیں کر رہا۔ امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ اگر تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت نہ کرتے تو قائد اعظم خود کہتے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ان امیر ملت نے کیا اعلان کیا تھا کہ اگر محمد علی جناح نے پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیا ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ یہ سنیوں کا فیضان ہے، یہاں پر کسی گستاخ رسول کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے پتا ہے سبزی منڈی کے لوگ غریب ہیں، اس علاقے کے رہنے والے تلوارہ بازار کے لوگ کوئی بہت مالدار نہیں، مگر یہ جان لے کہ مال تو سارا پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ میں تو ان جیسا امیر کسی اور کو سمجھتا نہیں، کیونکہ ان کے دل نبی کے عشق سے بھرے ہوئے ہیں۔ باقی ساری دولت دنیا میں رہ جائے گی، عشق رسول تو ساتھ جائے گا۔ اور اسی سے انشاءاللہ ہماری بخشش کا انتظام ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نبی سے محبت میں کمی ہوئی ہم اپنی پہچان بھول جائیں گے۔ آج پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ بڑے رشک سے دیکھتے ہیں، ارے تمہارے بابا پاکستان کی تحریک میں تھے، اچھا ان کو رشک ہوتا ہے، کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا۔ تو سنو، اگر اس وقت موقع نہیں ملا، آج پاکستان بچانے کا مرحلہ ہے۔ اور ہم حکمرانوں کو بتا دیں، یہ جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ کسی سرمایہ دار کے ایجنٹ نہیں ہیں، یہ کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، یہ ایجنٹ ہیں تو غوث اعظم کے ایجنٹ ہیں، یہ ایجنٹ ہیں تو امام اعظم کے۔ یہ سب کو کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ نبی سے تعلق مضبوط کرو، نبی سے رشتہ مضبوط کرو، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نبی کا رشتہ کل قیامت میں بھی کام آئے گا۔ تو ہم نے تعظیم رسول میں کبھی کوئی کوتاہی کرنی
نہیں، اور جو کوتاہی کرتے ہیں ان کو دوست بنانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ رضویہ کو آباد رکھے۔ میں یہی ہوتا ہوں، پھر انشاءاللہ آؤں گا، کبھی ملاقات ہوگی۔ ان بزرگوں کو محبت سے سننا، بڑی محبت سے سننا، تاکہ یہ پیغام لے کے جائیں، انڈیا والوں کو جا کے بتائیں اگر تم نے عاشقان رسول دیکھنے ہیں تو آؤ جامعہ رضویہ چلتے ہیں۔ تو آپ نے مثال قائم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث ابو الخیر سید محمد حسین الدین شاہ صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ، اور ان کے گھر سے ہی یہ چراغ روشن رہے اور یہ روشنی پھیلتی رہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔